وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد توصیف صاحب، آپ نے اپنا ڈی پی پہ نام لکھا ہوا ہے۔ میں معذرت چاہوں گا، میں کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں آپ سے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سب لوگ سوال و جواب نہیں سنتے ہیں۔ جو سوال ہوتا ہے گروپ کے اندر، جو تقریریں کی جاتی ہیں، جو دروس جاتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ لوگ کو سب سنتے انتے نہیں ہیں۔ جو دل میں آ جاتا ہے انسان سوال کر بیٹھتا ہے۔ اس کے سوال کا جواب ایک بار نہیں کتنی بار دیا گیا ہوگا، تو یعنی اور وہی سوال بار بار آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، چونکہ آپ کی آواز جانے پہچانی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کلیان کے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کوئی عام اجنبی انسان ہوتا تو شاید اس طریقے سے میں نہیں کہتا، لیکن چونکہ میں آپ کو جانتا ہوں اس لیے میں اس طریقے کا لہجہ اختیار کر رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ جواب سنتے نہیں ہیں، علماء کو پریشان کرتے ہیں، ایک ہی سوال کو بار بار کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جب آپ کو غلے میں دینا ہے تو قیمت کا آپ لوگ کیوں پوچھتے رہتے ہیں کہ یہاں کے لحاظ سے دیں وہاں کے لحاظ سے؟ آپ کو غلہ دینا ہے، اب یہاں کے لحاظ سے تو ایسا نہیں کہ آپ قطر سے یا دبئی سے چاول بھیجیں گے انڈیا، ایسا تو ہے نہیں۔ آپ انڈیا میں کہہ رہے ہیں، انڈیا میں دے رہے ہیں، تو انڈیا کا جو چاول وہی دے رہے ہیں آپ، تو آپ ان کو بول دیں انڈیا والوں کو، بھئی ہماری طرف سے آپ زکوٰۃ الفطر نکال دو۔ غلہ نکالنا ہے نا آپ کو، نہ کہ آپ کو پیسے نکالنا ہے۔ جب غلہ نکالنا 2.5 کلو یا 3.25 کلو جو بھی ہے، تو جتنے کا بھی ہو جائے، اس سے کیا کہنا کرنا کہ پیسہ جو بچ جائے گا ہم کیا کریں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ امریکہ میں بھیج دیں پیسہ، یا کسی ملک میں جہاں زیادہ مہنگائی ہے، تو وہاں 2.5 کلو اگر نہ ملے اتنے پیسے کا، تو کیا کریں گے؟ اتنا پیسہ دے کر کے اپنا دامن چھڑا لیں گے؟ نہیں، ان کو 2.5 کلو دینا ہے۔ تو اس میں قیمت کا اعتبار نہیں ہے، پیسے کے اعتبار نہیں، اس کے اندر غلے کا اعتبار ہے کہ جو آدمی جس ملک میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، وہاں کے لحاظ سے جو خوراک ہے وہ دے گا۔ وہ چاہے وہ 1 لاکھ میں ملے، چاہے وہ 100 روپے میں مل جائے، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہمیں غلہ دینا ہے بس۔ تو آپ غلہ ان کو بول دیں کہ 2.5 کلو دے دیں، آپ ان کو بول دیجئے کہ 2.5 کلو نکال دیں، خلاص مسئلہ حل ہو گیا۔ اپنے گھر میں بول دیں، اپنے ماں باپ کو بول دیں کہ ہماری طرف سے بھی نکال دو، ہو گیا مسئلہ حل۔ پیسے پر آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں جب آپ کو غلہ میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے؟ تو اس لیے پیسہ پر مت جائیے آپ لوگ، آپ ان کو بولیے کہ بھائی اتنا نکال دو۔ اور اگر آپ پیسہ بھیج رہے ہیں تو آپ ان کو بولیے کہ 2.5 کلو دے دیں، جو پیسہ بچ جائے وہ پیسہ بھی غریبوں کو دے دیں، وہ پیسہ بھی غریبوں کو دے دیں۔ جی ہاں، اور اگر انڈیا کے لحاظ سے پیسہ بھیج دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو غلہ دینا ہے۔ زکوٰۃ الفطر غلے میں ہوتی ہے، قیمت میں نہیں ہوتی ہے، لہذا آپ جہاں نکال لیں اس کا اعتبار کر کے آپ دے دیں۔ تو یا تو آپ ان کو بول دیں کہ بھئی آپ 2.5 پونے 3 کلو، 3 کلو مان لیجئے، چلے 2.5 کلو بھی ادا ہو جائے گا، آپ بولے کہ نکال کر کے دے دیں، ادا ہو گیا ایک شکل۔ دوسری شکل یہ کہ آپ ان کے پاس وہاں کے لحاظ سے پیسے بھیج دیں تو بھی ادا ہو جائے گا 2.5 کلو کا جو بنتا ہے انڈیا میں۔ نمبر 3، اگر آپ یہاں کے لحاظ سے پیسہ بھیج رہے ہیں، لحاظ نہیں پیسہ اگر آپ بھیج رہے ہیں، تو اسی صورت میں نہیں، آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے چاول اور غلے کے اعتبار کر کے اگر آپ پیسہ بھیج رہے ہیں تو آپ ان سے بولیے کہ 2.5 کلو خرید لیں آپ، اور 2.5 کلو یا 2.25 کلو جو بھی آپ کہیں، اور جو بچ جائے پیسہ اس پیسے کو بھی غریبوں کو دے دیں، ہو گیا مسئلہ حل۔ جی، تو یہ کہنا کہ بھئی پیسہ بچ جائے گا تو ہم کیا کریں گے، یہاں کے لحاظ سے دیں وہاں کے لحاظ سے دیں، یہ قیمت نہیں ہے، غلہ دینا ہے۔ اسی لیے جہاں زیادہ مہنگائی ہے، جہاں اتنے پیسے میں نہیں ملے گا، جیسے مان لیجیے ایک آدمی انڈیا کے بجائے سعودی عرب کے اندر دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، سعودی میں دینا چاہتا ہے، یعنی انڈیا کا آدمی کہتا ہے کہ اس کے سارے لوگ، جیسے میرا بیٹا انڈیا میں ہے، ہم 5 لوگ یہاں پر ہیں، تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ بھائی آپ سعودیہ میں دے دیجئے۔ اب سعودیہ میں 2.5 کلو، یعنی انڈیا میں 2.5 کلو چاول کتنے ملتا ہے؟ مان لیجئے ملتا ہے 200 روپے میں 2.5 کلو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا 100 روپے میں مل جاتا ہے، 40 روپے کلو بھی چاول ہے، بہترین چاول 40 روپے کلو بھی ہے، تو 100 ہی روپیہ ہوا۔ اب وہ 100 روپیہ میرے پاس بھیج دے، مان لیجئے کوئی اگر اجنبی ہو بھیج دے، یہاں 2.5 کلو خریدنا ہے، تو کیا 100 روپیہ انڈیا کے 2.5 کلو مل جائے گا یہاں پر؟ ہاں، یہاں تو جو ہے 2.5 کلو کا کتنا لگ رہا ہے، یہاں زیادہ لگ رہا ہے، وہاں کا 100 روپیہ کا کتنا ہوگا، یعنی 10 روپیہ بھی، 10 ریال بھی نہیں بنے گا۔ جی ہاں، 10 سے اس کا، بلکہ 10 ریال کا تو 200 روپیہ ہو جائے گا۔ جی، یعنی 5 ریال بھی نہیں بنے گا، ہاں 5 ریال بنے گا 100 روپیہ۔ اور یہ کیا یہاں 5 ریال میں 2.5 کلو غلہ مل جائے گا چاول آپ کو؟ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے میں تھوڑا تفصیل سے دے رہا ہوں۔ وہ آدمی جو وہاں پر رہتا ہے، یہاں سعودی عرب کے اندر اگر اس کے پورے گھر والے ہیں تو دے سکتا ہے، یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں بھی دے سکتا ہے، سعودی عرب کے اندر بھی یا قطر، دوسرے ملک کے اندر جہاں بھی وہ رہتا ہے، جس کے گھر والے رہتے ہیں،
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ آپ وہاں کے لحاظ سے جب دیں گے تو یہاں 2.5 کلو چاول ملے گا ہی نہیں، 5 ریال میں جو آپ کو 1 ہی کلو چاول ملے گا مان لیجیے، تو کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی تو کیا کریں گے اسی صورت میں؟ لہذا میرے بھائی غلہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب مت دیکھیے کہ زیادہ ہو رہا کم ہو رہا ہے، اس لیے میں نے 3 شکل بتائی کہ آپ ان کو فون کر دیں، نکال دیں، یا آپ انڈیا کے لحاظ سے پیسے بھیج دیں، یا جہاں رہتے ہیں وہاں جتنا 2.5 کلو کا چاول 3 کلو چاول کی جو قیمت ہے وہی اگر آپ بھیجنا چاہتے تو آپ کا احسان ہو جائے گا، چاول بھی ان کو مل جائے گا، مزید پیسے بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور سوالوں کو سنیے، درست کو سنیے، جوابات کو سنیے، اگرچہ آپ کا سوال نہ ہو۔ جی ہاں، اگر آپ دوسرے کے سوال کا جواب نہیں سنیں گے تو عالم اتنا فارغ نہیں ہے کہ ایک ہی سوال 10 آدمی کریں اور 10 آدمی کا ایک ہی سوال ہے اور وہی جواب دے دے۔ اس کے پاس بھی ٹائم ہے، اس کے پاس بھی نہیں، وہ بھی مصروف رہتا ہے، اور بھی اس کے پاس مصروفیات رہتی ہیں۔ تو محمد توصیف صاحب ذرا معاف کیجیے گا مجھے جو میں اس طریقے کا جواب دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں سب کے لیے، صرف توصیف بھائی کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے ہیں، سارے لوگوں کے لیے جو بھی اس گروپ کے اندر، سارے لوگوں کے لیے۔ ابھی ہمارے پاس ایک صاحب نے میرے پرسنل بھیجا تھا، ہمارے یعنی جبیل ہی کے ہیں، اور بڑے یعنی ان کو میں نے کئی مرتبہ بھیجا اپنا یہ لنک اور ساری چیزیں انہوں نے مجھ سے منگائی۔ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی پروگرام ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، آپ کو سنیے، بولے آپ بھیجیے، ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب پتہ نہیں اللہ عالم سنے کہ نہیں سنے، اب 5-6 دن کے بعد پھر وہی سوال دہرا رہے ہیں، جس سوال کا جواب میں نے تفصیل سے دیا۔ تو میں نے ان کو بہت ڈانٹا، بہت ڈانٹا میں نے ان کو۔ ہم نے کہا کہ جو ہے چونکہ آپ کو میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، آپ سے ملاقات بھی کرتے، اس لیے میں آپ کو ڈانٹ رہا ہوں، اور یہ ڈانٹ جو ہے ڈانٹ نہیں آپ کے لیے، آپ کے لیے جو ہے یعنی کچھ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، نصیحت کچھ کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی سوال، سیم سوال تھا، آپ نے منگا لیا لنک، لیکن آپ نے سوال آپ سنتے ہی نہیں ہیں، پھر وہی سوال کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہی جواب ایک گروپ کے اندر نہیں، 10 گروپ کے اندر ہم لوگ ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سنتے ہیں اس کو، پھر وہی سوال دہراتے، پھر وہی سوال دہراتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ دوسرے سوال کا جواب سنیں، ایک عالم وقت نکال کر کے دیتا ہے، تو عالم کو کیوں آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کے ایک ہی سوال 10 لوگ کریں اس کا جواب دیں؟ آپ بھی سوچیں، وہ بھی انسان ہے، اس کے پاس بھی وہ جو ہے اور دیگر مصروفیات رہتی ہے، اس کے پاس بال بچے ہیں، دیگر مصروفیات ہیں، دیگر کام ان کا، اس کے پاس بھی باتیں اور ساری چیزیں ہیں، وہ کرتا ہے۔ تو آپ کیوں اس کو مجبور کرتے ہیں کہ بھئی اگر نہیں جواب دے تو دیکھیں عالم صاحب جواب نہیں دیا اور ان کے پاس یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی معاف کیجئے گا، یہ میری بات سارے لوگوں کے لیے، اور حقیقت میں بتا رہا ہوں، یہ بہت نہیں، ہم لوگ کافی پریشان اس مسئلے کو لے کر کے کہ ایک ہی سوال سارے لوگ کرتے ہیں۔ جی ہاں، مان لیجئے کوئی موسم آتا ہے، اس کا جواب دے دیا گیا ہے، لیکن پھر وہی سوال، پھر وہی سوال، سارے لوگ وہی سوال کرتے ہیں۔ تو کس لیے گروپ ہے جب آپ سنیں گے نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ساری خالی ٹائم برباد کر رہے ہیں ہم لوگ، کوئی نہیں سننا چاہتا ہے، اور نہ کوئی سن رہا ہے، خالی ہم لوگ خوش فہمی میں ہے کہ سب لوگ سن رہے ہیں، حالانکہ کوئی نہیں سن رہا ہے، وہی سوال کو بار بار کر رہے ہیں۔ تو ذرا معاف کیجئے گا، لیکن چونکہ آپ اپنے، اس لیے میں نے تھوڑا لہجہ اپنایا، حالانکہ میں اس طریقے سے نہیں کہتا ہوں، میرا طریقہ، میرا لہجہ اور سارے لوگ جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی بہت زیادہ کوئی چیز ہو جاتی ہے تو انسان کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، تو اس لیے ذرا معاف کیجئے گا آپ لوگ، لیکن جو جواب دیا جائے، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ سنیے اس کو، سنیے اس کو۔ کوئی جواب دینے سے پہلے میں دیکھتا ہوں، اگر ہمارے شیخ طاہر صاحب نے جواب دے دیا تو ہم نہیں جو اس کا جواب دیتے، کیا فائدہ اس کا جواب دینے سے؟ اب اس کا میں بھی جواب دوں، شیخ بھی جواب دیں، اگرچہ جواب میں معمولی فرق رہے گا، جی ہاں، لیکن حکم کے لحاظ سے یا مسئلے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں لگے گا، لیکن بات کرنے کا لہجہ سب کا الگ ہوتا ہے، انداز الگ ہوتا ہے، تو میں نہیں دیتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، اس سے پہلے بھی کتنی بار میں نے لوگوں سے یہ درخواست کی، گروپ کے لوگوں سے، کہ آپ لوگ بھائی پورے سوال کسی کا بھی آپ لوگ جواب سنیے، جواب سنیے آپ لوگ، لیکن لوگ نہیں سنتے ہیں۔ ہم لوگ چلاتے رہتے ہیں، درخواست کرتے رہتے ہیں، نویدن کرتے رہتے ہیں، سماجت منت کرتے رہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا ہے۔ اور وہ بھائی اگر 2 مرتبہ سوال کر لیں، جواب نہ ملے تو غصے سے نکل جاتے ہیں گروپ سے کہ شیخ نے ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دیا، اور شیخ بیچارے چلا رہے ہیں بار بار، اور لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں سن رہا ہے، تو شیخ صاحب کہاں جائیں بیچارے؟ ٹھیک ہے؟ تو ذرا مہربانی کیجیے، ہمارے اوپر بھی، علماء کے اوپر بھی مہربانی کیجیے، اور سنتے رہیے جو بھی اس کے اندر بھیجا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔